بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوسرے سپارے کے آغاز میں تعیین قبلہ کو بیان فرمایا، چونکہ پہلے سپارے کے آخر میں بات آئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ وقت تک کے لیے تقریباً 17 سے 18 ماہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نمازیں پڑھی ہیں۔ اس موقع پر یہودیوں نے بھی، مشرکین نے بھی اور دیگر لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ یہ نبی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کی حقیقت سمجھائی کہ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خاص نشانی ہے جو گزشتہ کتابوں کے اندر آئی ہے، وہ یہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں قبلوں کا استقبال کریں گے اور کچھ وقت بیت المقدس کی طرف استقبال کرنے کے بعد اپنی نمازوں میں پھر واپس اللہ کی طرف سے حکم انہیں بیت اللہ کی طرف آ جائے گا اور بیت اللہ کی طرف ہی رخ کرنے کا حکم آئے گا۔ تو اس پہلے رکوع کے اندر قبلے کی تعیین کا اور اس پر ہونے والے جو سوالات تھے ان تمام سوالات کے جوابات دیے گئے، اور ساتھ یہ سمجھایا گیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کو، رسالت کو، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ وقت کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو پڑھا، یہ سب باتیں یہود و نصارہ اس طرح سے جانتے ہیں جس طرح سے کوئی آدمی اپنی اولاد کے تمام احوال سے آگاہ اور واقف ہوتا ہے، اس طرح سے انہیں پتہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے گزشتہ کتابوں کے اندر یہ ساری تفصیل پڑھی۔ اور اس کے بعد انسان کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے 3 بڑے اہم اصول دیے گئے۔ تہذیب الاخلاق، اپنے اخلاق کو کس طرح سے سنوارا جائے، اور نمبر 2 تدبیر منزل، اپنے گھروں کی تربیت کیسے کی جائے، اور نمبر 3 سیاست مدنیہ کے احکام میں امور سلطانیہ کے ایک اسلامی ریاست جب آ جائے تو اسلامی ریاست کس طرح سے ملک کے نظم اور نسق کو بہتر کرے گی اور کس طرح سے وہ کن قوانین کے تحت ملک کو چلائے گی۔ تو یہاں سے 3 بڑے اہم اصولوں کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ جو پہلا اصول ہے تہذیب الاخلاق، کہ اخلاق کو کس طرح سے سنوارا جائے، اس تہذیب الاخلاق کو سنوارنے کے لیے ضابطے بتائے، احکام دیے۔ نمبر 1 ذکر، نمبر 2 شکر، نمبر 3 صبر، اور نمبر 4 نماز، اور نمبر 5 تعظیم لشعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی نشانیوں کی تعظیم کرنا۔ یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو اگر سنوارنا چاہتا ہے، بہتر کرنا چاہتا ہے، نفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو فذکرونی، اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ اس کثرت سے یاد کرنے میں تلاوت بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، ہر آن ہر گھڑی اللہ کی طرف اس کا دھیان رہے۔ نافرمانی سے بچنے کے لیے سب سے مجرب ذریعہ یہی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی ذات عالی کا استحضار موجود رہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر۔ یہ شکر وہ عظیم و شان نعمت ہے کہ جو بھی نعمت اللہ عطا فرماتا ہے، بندہ جب اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نعمت کے بقا کے لیے شکر یہ کنجی کی حیثیت رکھتی ہے، اور نعمت اس کے پاس باقی رہتی ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی مدد آئے گی صبر کے ذریعے سے۔ ہر انسان پر اس جہان میں چھوٹے بڑے اور انفرادی اجتماعی مسائل، پریشانیاں، غم تو آتے ہی ہیں، لہٰذا ان تمام غموں اور پریشانیوں کے موقع پر صبر کا دامن یہ کسی بھی صورت میں نہ چھوڑے۔ اور الصلاۃ،
استعینو بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد آئے گی نماز کے ذریعے سے، جب کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ پھر تعظیم لشعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیوں سے مراد ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ قرآن مجید شعائر اللہ میں سے ہے، مسجد شعائر اللہ میں سے ہے، بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے، اسی طرح سے اور بڑی بڑی نشانیاں، احکام، صوم، صلاۃ، نماز، روزہ، یہ شعائر اللہ میں سے ہے، قربانیاں شعائر اللہ میں سے ہے۔ وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، اسلام کا تشخص جن سے واضح ہوتا ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کا احترام کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سورت کا خاص مضمون تھا پہلے سپارے میں جو عرض کیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس مضمون کو پھر سے دوبارہ دہرایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا پروردگار ایک ہی اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس پر 10 دلائل اللہ نے ذکر فرمائے۔ یعنی کوئی بھی آدمی دنیا میں دعویٰ کرتا ہے، کسی بھی چیز کا آدمی دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے پر لوگ دلیل پوچھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعوے پر 10 دلائل اللہ پاک نے ذکر فرمائے کہ یہ سب کے سب کام اللہ ہی کرنے والا ہے۔ جب یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے ساتھ ان تمام معاملات میں شریک، تو پھر تم اس بات کو سمجھو کہ بندگی کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ پھر جو اس دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی بندگی کرتے ہیں، یا جو محبت اللہ کو دینی چاہیے وہ محبت اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہا نہیں، اہل ایمان کے دل میں سب سے اول اور سب سے بنیادی اور سب سے زیادہ طاقتور محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی عظمت جس طرح سے کی جائے وہ عظمت کسی اور کی کر رہا ہے، جو محبت اللہ کو دی جاتی ہے وہ کسی اور کو دیتا ہے، جس طرح سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یہ ڈر کسی اور کا رکھتا ہے، جیسے اللہ پر توکل کیا جاتا ہے یہ توکل اور بھروسہ کسی اور پر رکھتا ہے، یہ تو شرک کا شائبہ ہے، یہ تو شرک کے زمرے میں چلا جائے گا، اس لیے اس سے اس کو بچایا گیا۔ اور پھر حلال اور حرام میں بھی اللہ کے اختیار کو، حلال اور حرام میں بھی اللہ کے حکم کو مد نظر رکھا جائے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال بتایا انہیں حلال سمجھو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حلال اور حرام میں اپنی خواہش کے مطابق فیصلے مت کرو، اپنی چاہتوں کے مطابق فیصلے مت کرو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی کی حقیقت سمجھائی کہ یہ نیکیاں تمہارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، ملائکہ پر ایمان ہو، کتابوں اور انبیاء پر ایمان ہو، اور مال باوجود محبت کے قرابت داروں پر، مسافروں پر، مساکین پر، حاجت مندوں پر، سائلین پر مال خرچ کرنا، اور اسی طرح سے جو قیدی بے گناہ جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی رہائی کے لیے اسباب پیدا کرنا اور کوشش کرنا، اور نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وعدوں کا پورا کرنا، اور اسی طرح سے مصائب میں، پریشانیوں میں، جنگی حالات میں، تمام کے تمام حالات میں ثابت قدم رہنا اور صبر کرنا۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچ بولنے والے۔ سچ سے مراد یہاں کیا ہے کہ جنہوں نے یوں کہا کہ آمنا، ہم ایمان لائے، تو اس اپنے ایمان کے دعوے میں یہی لوگ سچے ہیں، ان منافقوں کی طرح نہیں جن کا تذکرہ پہلے سپارے کے اندر ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا ایمان میں سچے وہ لوگ ہیں جو ان صفات پر عمل کریں اور یہ خوبیاں اپنے اندر لے کر آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، یہاں سے سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ عرض کیا تھا کہ دوسرا حصہ سورۃ البقرہ کا وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عمومی معاشرتی زندگی سے متعلق احکام کو ذکر فرمایا ہے، اور یہاں تین چیزوں کے تحفظ کی طرف نشاندہی کی گئی ہے: جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، دین کا تحفظ۔ اور ان تینوں چیزوں کا تحفظ ریاست مدینہ حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ یہ
امور سلطانی میں سے ہے، اور یہ حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانوں کا بھی تحفظ کریں، مالوں کا بھی تحفظ کریں، ایمان و دین کا بھی تحفظ کریں۔ کس طرح سے جانوں کا تحفظ؟ جانوں کے تحفظ کے لیے قصاص کے احکام، تعزیرات کے احکام سنائے، اور یہ قصاص کا نافذ کرنا، تعزیر کا نافذ کرنا یہ حکام کا کام ہے، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ضمن میں مال کا تحفظ، مال کا تحفظ کیسے ہوگا؟ صحیح مصارف میں مال کو خرچ کیا جائے، مال کو بے جا اسراف سے بچایا جائے، اور اسی طرح سے ایک اعتدال سے مال کو خرچ کیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر جو غریب غربا ہیں ان کو زکوٰۃ، صدقات، عطیات کا ایک حصہ مال کا ملے، اور وہ بھی معاشرے میں جینے کے قابل ہو سکیں۔ اور اسی طرح سے جو اصحاب مال ہیں، جن کو اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، وہ اپنے مالوں کو بے جا اسراف نہ کرے، جس سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر غریب غربا بھی ان رسوم کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ان رسوم کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس مال دولت ہے نہیں، ان کو قرض لینا پڑے گا، ان کو چوری کرنی پڑے گی، وہ کسی اور راستے سے، ناجائز راستے سے مال کو حاصل کریں گے، تو اس سے اسلامی معاشرہ درست راہ پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مال کا تحفظ بھی یہ ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری سمجھائی۔ اور نمبر 3، ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری تیسری بھی کہ دین کا تحفظ، دین کے تحفظ کے لیے روزے کے احکام، اور اسی طرح سے اعتکاف کے مسائل اور حج کے احکام سنائے۔ اب یہ دین کا تحفظ ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری کس طرح سے ہے؟ چونکہ اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کی ترقی چاہتا ہے۔ آپ ہر اعتبار سے ترقی کیجئے، جب آپ اسلامی ریاست کو قائم کریں گے تو باہر سے کفار آپ کے ملک کے اندر آئیں گے، آپ کی مسلم آبادیاں باہر جائیں گی، تو جب ان مسلمانوں کا اختلاط غیر مسلم اقوام سے ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ارتداد کی بو ان کے اندر پیدا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر مرتد ہونے کا شائبہ آ جائے، اس لیے کہ جب اٹھنا بیٹھنا میل جول ان کا کافر لوگوں کے ساتھ ہوگا تو کافروں کی کچھ اچھائیوں کو یہ لے کر اپنے اندر آئیں گے، ان کے تذکرے کریں گے، اور ان کے تذکرے کریں گے تو آہستہ آہستہ جو کفر کی نفرت ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، آہستہ آہستہ وہ نفرت رخصت ہو جائے گی، وہ نکل جائے گی، اور جس کا نتیجہ ارتداد ہو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھے اور غیروں ہی کا ہو کر رہ جائے، ان کی ترقیوں کو اور ان کی دنیا کی چیزوں کو اور لذتوں کو دیکھے تو پھر یہ انہی کا ہو کر رہ جائے۔ تو اس لیے یہ ریاست اسلامیہ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ لوگوں کے دین کا بھی تحفظ کرے۔ اور اس کے بعد پھر حج کے مسائل اور احکام ذکر کرنے کے بعد پھر اہل کتاب کی سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ایک دلیل کے طور پر اہل علم سے پوچھئے، اہل علم، اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے جو اہل کتاب ہیں ان سے پوچھئے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین اور خوبصورت احکامات ان کو بھی رہنے کے لیے معاشرتی زندگی کے اصول دیے، لیکن جب انہوں نے ان اصولوں پر انہوں نے اللہ پاک کے ان اصولوں کو ٹھکرایا اور ان اصولوں پر عمل نہیں کیا، تو کس طرح سے اللہ پاک نے ان کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا اور رسوائیاں ان کے مقدر ہو گئیں۔ اور اس کے بعد تہذیب الاخلاق، یعنی اخلاق کو سنوارنے کے اصول بھی ذکر ہو گئے، 5 اصول ذکر کیے تھے۔ اور اب جو ہے تدبیر منزل، ایک گھر کی زندگی کو کس طرح سے بہتر کیا جائے، اس کے لیے عائلی قوانین کو اللہ نے بیان فرمایا، اس لیے کہ گھر کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے میاں بیوی کی زندگی سے، یہ گویا کہ خاندان کی اکائی اور بنیاد ہیں، اور اگر میاں بیوی کی زندگی اچھی گزرے گی تو پھر ان دونوں کی زندگی، اچھی زندگی کے نتیجے میں 2 خاندان آپس میں جڑ جائیں گے اور خاندانوں میں محبتیں پیدا ہوں گی، اور اسی سے اسلامی معاشرہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے عائلی قوانین ذکر فرمائے، اور عائلی قوانین کے اندر جو ہے وہ نکاح کے مسائل کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ پھر اگر میاں بیوی کے درمیان میں نباہ نہ ہو سکے تو ایسا نہیں ہے کہ مرد بلا وجہ اذیت میں مبتلا رہے، عورت بلا وجہ اذیت میں مبتلا رہے، طلاق کے احکام ذکر فرمائے۔ کوئی بات نہیں، ان دونوں کے درمیان میں جدائی کر دی جائے، مرد کے لیے دوسرا راستہ موجود ہے، عورت کے لیے بھی الگ راستہ موجود ہے، وہ بھی ایک پاک دامن اور نیک اور عفت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، عدت گزرنے کے بعد اس کا نکاح کرا دیا جائے، اور مرد
کے لیے بھی دوسری جگہ انتخاب کر لیا جائے، اور ساتھ ساتھ عدت کے احکام و مسائل کو بھی ذکر فرمایا، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں کسی بھی موقع پر ناچاقی کی وجہ سے اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف کے نتیجے میں اگر جدائی ہو جاتی ہے، اس جدائی کے اثرات بد اولادوں پر ہرگز نہیں آنے چاہیے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، رضاعت کے بڑے خوبصورت قوانین ذکر فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو، ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف ہو، ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کے اختلاف کی وجہ سے اس بچے کی تربیت نہ ہو پائے، اور وہ بچہ معاشرے میں ایک بہترین فرد اسے بننا چاہیے تھا اور وہ نہ بن سکے، اس بات کا خاص خیال رہے۔ تو یہ بڑے اہم احکام اور اصول ذکر فرمائے، اور یہ یعنی یوں سمجھیے کہ اس دیواجی زندگی، عائلی زندگی، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی کے بڑے اہم اصول کے بعد پھر حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ گھریلو زندگی کے میں ایسا الجھاوا نہ ہو جائے، ایسا اختلاف میاں بیوی میں نہ ہو جائے، اس طرح سے نہ ہو جائے کہ تم اپنی اولادوں کی فکر میں دن رات گھلنے لگ جاؤ اور اللہ کے احکام سے تم غافل ہو جاؤ۔ جو مقصد زندگی تھا تمہارا دنیا میں، وہ اللہ کی بندگی کرنا تھا، کہیں ایسا نہ ہو اس بندگی سے تم غافل ہو جاؤ۔ اور میاں بیوی کا جب اختلاف ہوتا ہے، گھر میں لڑائی ہوتی ہے، تو اس لڑائی کے اثرات بد اولادوں پر بھی آتے ہیں، اور اس اختلاف اور لڑائی کی وجہ سے آدمی کی عبادت بھی متاثر ہوتی ہے۔ نماز میں کھڑا ہے، ذہن میں وہی لاوے پک رہے ہیں، وہ نماز میں کھڑی ہے، اس کے ذہن میں بھی مختلف وسوسے اور خیال شیطان ڈالتا ہے۔ تو اس لیے ان اختلافات کو نہ بڑھایا جائے، تحمل سے کام لیا جائے، حوصلے سے کام لیا جائے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کے تحفظ کا خاص طور پر حکم دیا، اور یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نماز وہ اساس اور بنیاد ہے جو آپ کو بے شمار گناہوں سے روکے گی۔ اس لیے جا بجا اس قسم کے احکام جہاں آتے ہیں وہاں اللہ تقوی کا حکم دیتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے۔ تقوی اللہ کا ڈر بنیاد ہے، اگر وہ زندگی میں موجود ہے تو شوہر بیوی کے حق ادا کرے گا، بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی موجود ہے تو وہ شوہر کے حقوق ادا کرے گی۔ اور اسی طرح سے نماز کی پابندی ہے، بشرطے کہ نماز اس طرح سے ہو جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے، تو نماز میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، اور یقیناً نماز وہ بہترین نسخہ ہے کہ جو انسان کو نافرمانی اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز بے حیائی سے اور منکرات سے اور گناہوں اور نافرمانیوں سے انسان کو روکتی ہے اور بچاتی ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کے احکام نازل فرمائے، اور یہ بھی امور سلطانیہ میں سے ہے، اس کا تعلق بھی اسلامی ریاست کے ساتھ ہے کہ وہ ان قوانین کو جاری کرے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کا دار و مدار اسباب پر نہیں ہے، افراد پر نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کا دار و مدار ایمان اور تقوی پر ہے۔ ایمان اور تقوی، اللہ تبارک تعالیٰ اگر یہ صفت کسی کے پاس موجود ہے تو اللہ پاک ان قلیل کو بھی کثیر پر اللہ پاک غالب فرمائے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ، فرمایا کہ کتنے ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ نے ان کو ایک بڑی جماعتوں پر غالب کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی مدد کرنے والوں کا حامی ہے۔ اللہ پاک استقامت اختیار کرنے والوں کا حامی اور مددگار اللہ ہی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے گزشتہ اقوام کا ایک قصہ سنایا، اور آخر میں یہ ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایک دلیل ہے کہ یہ گزشتہ اقوام کی ٹھیک ٹھیک تاریخ سنانا اور اسی طرح سے تاریخ سنانا جس طرح سے وہ واقعہ ہوا ہے، یہ آپ کی رسالت کی ایک کھلی اور بڑی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان